کہہ رہا تھا یار میں پتہ نہیں آج صبح سے تپا ہوا کیوں، تو میں بیان میں نہیں کوئی الٹی سیدھی بات کر دوں. یہ ساتھیوں کو میں کہہ رہا تھا وہ تپا ہوا کیوں میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. تپا ہوا یوں ہوں کہ اب کیا باتیں کریں، پھر آپ لوگ بولے مجھ سے گھما گھما کے وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہی باتیں کریں گے نا بھائی. ہم سوسائٹی میں جو مارکیٹ میں چل رہا ہے ابھی بیان شروع نہیں ہوا. بیان تو ایسے تھوڑی شروع ہوتا ہے. اب ہو گیا تو کیا کریں، اب خود بخود ہی ہو گیا. پہلے تو دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اسے اپنے دربار میں قبول کرے. تو تپا ہوا اس لیے ہوں کہ میں مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں نا، تو ایک مسئلہ آیا، یہ روزانہ کی بیسس پہ آ رہے ہیں. یونیورسٹی میں کالج میں لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے، لڑکے کی گرل فرینڈ ہے، ابا اماں شادی نہیں کرا رہے. 5 سال بعد ایجوکیشن ایکچولی جب بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، لڑکی کچھ کر تو لو پہلے، اور پھر وہ 5 سال بعد جب بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے اس کو خود اپنی شادی کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے باپ سے نہیں پوچھتا، اس لیے ٹائم پہ ہو جاتی ہے اس کی. چونکہ ہم لوگ اپنے ابا سے پوچھتے ہیں تو ابا کا دنیا زندگی میں خیال یہ ہوتا ہے کہ باپ بننے کا حق صرف مجھی کو تھا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ حق اللہ نے سلب کر لیا ہے. اب میرا بچہ کسی اور کا باپ بولو بھائی نہیں بن سکتا. یہ ابا کا خیال ہوتا ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن تپا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. تپا ہوا ڈیلی اس طرح کے مسئلے ہیں. زنا ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں. ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے. ان کو بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے، اچھا ڈاکٹر بنے، 1 نمبر کا ٹھرکی ہو، زانی ہو، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. لڑکی ڈاکٹر بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، پائلٹ بن جائے، وہ سوسائٹی میں کسی کی بیوی بن جائے، بچوں کی ماں بن جائے، ایک سوسائٹی کے لیے، خاندان کے لیے اچھی عورت بن جائے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہے. اب او بھائی اچھا پتہ ہے آج کل کسے کہتے ہیں؟ لوگوں سے تمیز سے بات کرتا ہو اور ترقی کی بات کرتا ہو، ڈسپلن، لال بتی پہ رک جاتا ہو، گرین پہ چلتا ہو، اور ٹریفک کے قوانین کا خیال کرتا ہو. کبھی کسی کا آج تک اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. او بھائی یہ انگریزوں کی نظر میں اچھا ہے، اسلام میں اچھا یہ اچھے کا ایک جزو ہے. اسلام میں اچھا کیا معیار کچھ اور ہے. ٹاپک شروع سے ہی چینج ہو گیا آج. تو ویسے تو میرا ٹاپک بیچ میں جا کے چینج ہوتا ہے، لیکن آج بیان کے شروع میں ہی چینج ہو گیا. یہ اچھا ہو گیا کیونکہ درمیان میں چینج ہونا ہی تھا، تو شروع میں ہی ہو جائے اچھا ہے نا. پھر اسی ٹاپک پہ چلیں گے ہم. دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اگر میں کافروں میں بیان کر رہا ہوتا، میں غیر مسلموں میں، ملحدوں میں، ایتھیس لوگوں میں بیان کر رہا ہوتا تو ایک الگ بات ہے. زیادہ تر لوگوں کے سر پہ ٹوپیاں ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، تو اس کا مطلب مانتے ہیں اسلام کو. ورنہ اس سردی میں آپ کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی ہے بھائی؟ سردی میں چاہے گرم پانی سے بھی وضو کریں تو پتہ چلتا ہے. بہرحال کچھ تو ایمان ہے نا، کچھ تو اللہ رسول کو مانتے ہیں، تبھی تو آئے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہر شخص آج میڈیا پہ بھی، دنیا میں بھی، موٹیویشنل اسپیکرز بھی یہ بات کہ بھئی سوسائٹی میں اچھے افراد پیدا ہوں. ہم سب سوسائٹی کے لیے کیا بنے؟ اچھے. فیملی پلاننگ والے بھی کہتے ہیں 2 بچے اس لیے کہ 2 بچے ہی اچھے. وہ کہتے ہیں اچھے پیدا ہوتے ہیں، 4-8 ہوں گے پتہ نہیں کیا چرسی ہیروئن، وہ غلط کہتے ہیں. لیکن بہرحال لیبل انہوں نے بھی ایک اچھا لگایا کہ یار 2 ہوں لیکن ہوں کیا؟ اچھے ہوں. تو ہر آدمی اچھا 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 کر کے، اب تو یہ اچھے کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ کسی کو دھمکی بھی دینی ہوتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں تیرے اچھے بھی میرے پیسے دیں گے، تمہارے تو اچھے بھی دیں گے میرے پیسے. اچھے کا لفظ اتنا مشہور اور اتنا اچھا سمجھا جانے لگا ہے. تو دیکھو اس میں تو ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ انسان کو اچھا بن کے رہنا چاہیے. کیسے رہنا چاہیے؟ اچھا. لیکن اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے
اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کی نظر میں اچھے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہر شخص کی نظر میں نا اچھے کا مفہوم ایک الگ ہی ہوتا ہے. دیکھو یورپ میں آپ اگر رہتے ہو, آپ زنا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب تو وہ ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے دیا, وہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو برے نہیں ہو. شراب پیو برے نہیں ہو. ٹیکس جو وہاں ٹائم پہ دے دے وہ جنت الفردوس میں جائے گا. ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یا بندہ ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہاں تک کہ جو آسمان میں جو انہوں نے خلائی سیارے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ سائنسدان جو چاند پہ جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اگر ٹیکس دیے بغیر جائے گا تو چاند پہ جانا بھی اس کے کام ان کی قیامت کے دن نہیں آئے گا. کہتے ہیں ٹیکس چوری کیا اس نے, ایسی کی تیسی. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ہمارے یہاں ٹیکس چوری کرنا, جو چوری نہیں کر رہا ہوتا اس کو, وہ جو چوری کر رہا ہے نا وہ ہے اچھا. یعنی ہمارے یہاں تھوڑا الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے. بیوقوف سمجھتے ہیں اپنی پوری انکم بتا کے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے لوگ. یعنی لوگ سمجھتے ہیں, میں اس پہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حقیقت میں اچھا ہے یا نہیں ہے, جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے. تو گوروں کے ہاں, غیر مسلموں کے ہاں آپ جو مرضی کر لو بھائی. کہتے ہیں تمہارا نجی معاملہ ہے, جو مرضی کرو, شادی کرو نہیں کرو, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھو, گھر میں رکھو, کہنے تمہارا ہیڈ ہی ہے. اچھا وہ ہے جو ٹیکس بولو ٹائم پہ, ملک کی قوانین کو فالو کرتا ہوں. تو بھائی ان کو رائٹ ہے, ان کی گورنمنٹ ہے, وہ حاکم ہے, وہ جو مرضی کریں, اپنی عوام کے ساتھ جو مرضی قانون بنائیں. ہماری ایک گورنمنٹ ہے, اس کے بھی ایک لاز ہیں, اس کے بھی قوانین ہیں, ان کے ہاں بھی اچھے اور برے کا کرائٹیریا ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے اس معیار پہ جو پورا اترے گا ہم اس کو پروموٹ کریں گے, جو اس پہ پورا نہیں اترے گا ہم اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے. تو خوب سوچو یار, جس نے کائنات کو بنایا ہے اس کی نظر میں بھی تو کوئی اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا اور کوئی معیار ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نے جو نماز پڑھی ہے تو گورنمنٹ کے کہنے پہ پڑھی ہے. گورنمنٹ کوئی نماز پڑھنے والے کو کوئی پروٹوکول دیتی ہے؟ گورنمنٹ کی نظر میں تو اس سے کوئی ہے ہی نہیں, آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کا نجی معاملہ ہے بھائی. تو جس نے کائنات کو بنایا ہے نا, اس کی نظر میں اچھے میں چند چیزیں ہیں, وہ سب سے پہلے ہیں. اگر آپ نے اس کو فوکس نہیں کیا, آپ سوسائٹی کی نظر میں اچھے بن جائیں گے, قوم کی نظر میں اچھے بن جائیں گے, محلے پڑوس والوں کی نظر میں ہو سکتا ہے اچھے بن جائیں, اپنی بیگم کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں, بچوں کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں, اللہ کی نظر میں آپ کے اچھے بھی اچھے نہیں بنیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم مانتے ہیں کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اور وہ اس کائنات کو ایک دن ختم کر دے گا, ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ تورات میں بھی اللہ نے وعدہ کیا, انجیل میں بھی وعدہ کیا, قرآن میں بھی وعدہ کیا, یہ ہمیشہ نہیں رہے گی کائنات. کائنات تو بعد میں جائے گی, ہم تو موت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا, پبلک کو مرتا ہوا تو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اب آپ کسی کو اچھا قرار دے کر بہت بڑا ایوارڈ دے دیں, بڑی عزت دے دیں اس کو, جانا اس نے بالآخر کہاں ہے بھائی؟ قبر میں جانا. تو وہ ایوارڈ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ انڈا موڑ پہ تو تیل لینے جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہاں کہاں جاتے ہیں, معمار میں, گلشن معمار میں. تو کہتے ہیں نا یہ تو ایوارڈ گئے تیل لینے. تو سب ختم, 21 توپوں کی سلامی دو قبر والے کو, وہ اس کو نہیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے آپ میرے مرنے کے بعد 21 توپوں کی سلامی دیں یا 22 توپوں کی سلامی دیں, یا سلامی دیں ہی نہیں, یا قبر پہ پھول ڈالیں یا نہیں ڈالیں. مرنے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. میں اکثر وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, دیکھو اسلام کی ہدایت اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا تو آپ ایک قدم بھی سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے. انسان عقل سے فیصلہ کرتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. عقل انسان کو اگر اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کے عقل چلے گی نا, وہ ہمیشہ جہنم اور گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا علی سکپارہ جنہوں نے کیٹو پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کی کوشش کی تھی اور نہیں کر پائے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کا خواب پورا کروں گا. میں نے اس میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا,
اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کرے یہ کلپ علی سگپارا کے بیٹے تک پہنچ جائے کہ بھئی آپ اپنے ابا کے خواب کو کیوں پورا کر رہے ہو؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ابا خوش ہوں گے اس سے، تو دیکھو آپ کے یا تو یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد کوئی زندگی. کیا خیال ہے؟ یہی دو نظریے ہیں نا. موت کے بعد والی زندگی اسلام پیش کرتا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہے. وہ ڈیٹیل دنیا میں کوئی مذہب نہیں بتاتا. آسمانی مذاہب بتاتے ہیں، یہود و نصارہ جو آسمانی مذاہب کے علاوہ مذاہب ہیں وہ نہیں بتاتے. وہ ایسی عجیب سی باتیں کرتے ہیں، اس سمجھ میں آتی نہیں ہے. یا پھر آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے تو ابا ختم. اب آپ K2 کی پہاڑی چڑھنے کا رسک لیں یا نہ لیں، اس سے ابا کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ہے کہ اس کام میں وہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ابا کے ساتھ ہوا. آپ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے لوگوں کی واہ واہ کی چکر میں. لوگ جیتنے والے کو ہیرو قرار دیتے ہیں، جو اس جیت کے چکر میں مر گیا نا اس کو کوئی نہیں. ہٹلر اگر جیت جاتا نا یہ جنگ، دوسری جنگ عظیم، تو آج جرمن کا ہیرو ہوتا وہ. ابھی جرمنی میں ہٹلر کا نام لینے پر پابندی ہے. کیوں؟ ہار گیا تھا. بہت مشکل ہے میرا خیال ہے بات سمجھانا. غلط طریقے پہ چلا نا، خام خام ملکوں کو کھانا شروع کر دیا کہ میں اس دنیا کا ہیرو، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا. جرمن سب سے اچھی قوم ہے اور پوری دنیا میں جب تک فتوحات تھیں، سبحان اللہ، جب رشیا کے صحراؤں میں گیا ہے وہاں برف فوجیوں سے برداشت نہیں ہوئی تو جو فوج ریورس ہونا شروع ہوئی ہے تو جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے. اور کہا جاتا ہے کہ بالآخر اس نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا، خودکشی کی. تو اب وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں مروانے والا یہ آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ K2 کی پہاڑی عبور کر لیں تو ایوارڈ مل جائے گا. مر گئے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو جس میں زندگی سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے؟ زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ میں ایک دفعہ ڈیفنس میں گیا ونس اپون اے ٹائم، تو وہاں لڑکے ویلیاں لگا رہے تھے. وہ آپ نے ساحل دیکھا ہوگا نا سی ویو کا، تو لڑکے کیا لگاتے ہیں وہاں پہ؟ اب پتہ نہیں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے، یہ بات ہوگی میرا خیال ہے ابھی بھی لگا رہے ہیں. یہ یعنی 2004 یا 3 کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ آپ کہیں کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر کیوں گئے؟ بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم وہاں پہنچ گئے، دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ تھا، دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ ہے. وہ ایک آدمی کی بیوی نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے کہہ رہی مجھے خیال آیا کہ ہم سوئٹزرلینڈ گھومنے چلتے ہیں، تو کتنا خرچہ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی سوئٹزرلینڈ کو؟ انہوں نے کہا خیال آنے کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو ہم ویلیاں دیکھنے گئے تھے نا، ہم کوئی لگانے تھوڑی گئے تھے. تو ہم جب وہاں گئے نا تو لڑکے لگا رہے تھے ویلیاں، اور کچھ جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، پائیدان پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ یوں بیٹھ کے بائک چلا رہے ہیں نا، یوں یوں یوں. یعنی کوئی بھی تمیز سے جہاں جس طرح سے بائک چلانی چاہیے اور جو بیٹھنے کی جگہ وہاں نہیں، وہاں کے علاوہ جہاں مرضی بیٹھو. تو لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ یار کیا زبردست. کوئی میٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی جناب ایک ٹانگ کھڑی کر کے بائک چلا رہا ہے. تو جو بھی آڑا ترچھا طریقے سے چلا رہا ہے لوگ ماشاءاللہ واہ واہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے، ہم نے کہا تھوڑا تفریح ہو جائے گی. سمندر پہ گئے تھے، 2-3 دوست تھے ہمارے ساتھ، ہم نے کہا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. پیچھے سمندر تھا، آگے یہ حرکتیں ہو رہی تھی. تو ہماری 3 دوست تھے، تینوں کی بحث چل گئی کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا بس یہ دیکھ کے خوش ہونے کا ہے، کرنے کا بالکل بھی نہیں ہے. اس میں موت کا خطرہ ہے. کیوں 1% بھی رسک کیوں لیں؟ 1% بھی اگر رسک ہو تو پاگل ہے کیا؟ یا تو یہ لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں نا، آپ کا سر پھٹے تو یہ سلائی کرنے کے لیے بھی سارے آ جائیں گے، یہ فوراً گھر بھاگیں گے، ایمبولینس بنوائیں گے، بولیں گے چل بھائی نکل یہاں سے. ابھی ہم کچھ دن پہلے گئے نا دعوت پہ، زبردستی ایک صاحب ہمیں کھلانے کی کوشش کر رہے تھے بہت محبت سے کہ کھائیں کھائیں کھائیں. میں نے کہا بھائی آپ جو ہمیں زبردستی ٹھوس رہے ہو نا، جب بدہضمی ہوگی تو آپ ہماری کال نہیں اٹھاؤ گے. تو محبت وہ کرو جو افورڈ کر سکتے ہو.
کسی کے مشورے پہ کبھی بھی ایسا مت کریں کہ اپنی صحت خراب کریں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ جی وہ اس کا دل خوش ہو جائے گا 2 لڈو اور اگر آپ کھا لیں. یہ حماقت ہے. جب آپ بیمار ہوں گے نا کبھی بھی نہیں آئے گا وہ. تو وہ ہم کیا کیا کہ ہم وہ دیکھنے لگے ساحل پہ. تو وہ جناب میں یہ بات کر رہا ہوں یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے میرے بھائی, پریکٹیکلی میں نے کہا بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے, عقل مند تو نظر آتے رہتے ہیں, تو تھوڑا سا بے وقوف لوگ بھی دیکھ لیں کیا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا یار, رسک تو لینا پڑتا ہے بڑے کاموں کے لیے. ہم نے کہا بڑا کام تو نہیں ہے نا یہ, بڑے کام تو انسانیت کی خدمت ہے بھائی. آپ پہاڑ کیٹو پہاڑ پہ جا رہے ہو, کوئی بیمار پڑا ہوا ہے, کوئی پھنس گیا, اس کو نکالنے کے لیے رسک لے رہے ہو, سبحان اللہ بھائی. یا کوئی سمندر میں ڈوب گیا اس کو بچانے کا رسک لے رہے ہو آپ, بشرطے کہ آپ کو تیراکی بھی آتی ہو, ورنہ 1 کے 2 ہو جائیں گے. صحیح. وہ ایک آدمی کو 1 کے 2 نظر آتے تھے, ڈاکٹر کے پاس گیا, جی مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. کہتے ہیں آپ چاروں کو یہ بیماری ہے یا؟ اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تو وہ کیا کریں, چٹکلے بہت یاد آتے ہیں. ایک آدمی کو ڈاکٹر کے پاس گیا, کہنے لگا مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں. تو اس نے کہا پنکھے سے نیچے اتر تو میں تیرا علاج کروں گا نا, اوپر بیٹھ کے بتا رہا ہے میں بندر ہوں. تو ابھی ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ صحیح نہیں ہے, یہ رسکی ہے, جان کا خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابے نہیں یہ میں تو تیرے مولوی ٹائپ کا آدمی, تو مجھے کہہ رہے یہ مولویوں کو نے تو ویسے ہی ہر چیز کو پابندی لگائی ہوئی. بات چل رہی ہے اور ایک لڑکا دھڑام سے گرا اور اس کا سر کھل گیا. تو ایمبولینس آئی ہے, جان نہیں تھی اس میں, لگ رہا تھا کہ ایکسپائر ہو گیا, پتہ نہیں پھر بعد میں بیچارے کا کیا ہوا. پھر اگلے ہفتے اطلاع آئی کہ جی یہاں ہائی وے پہ بائکوں کی ریسنگ ہو رہی تھی, تو وہ بائکیں آپس میں ٹکرائی ہیں, آن دا اسپاٹ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. اس دنیا کی جو اٹریکشن ہے نا یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ایک واہ واہ ہوتی ہے نا, جب بائک میں جیت جاؤ گے واہ واہ بھی تو ہوگی نا. اس واہ واہ کے چکر میں کسی نے اپنا گھٹنا ضائع کروا دیا, کسی نے ٹخنا لوہے کا ڈلا ہوا ہے, کسی کے لٹو ڈلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کے کیا ڈلا ہوا ہے. تو یہ واہ واہ کے چکر میں ہوتا ہے, بے وقوفی ہے. تو خیر ہم جو اصل بات عرض کر رہے تھے آپ سے, تو علی سگپارا کا جو بیٹا ہے, میں نے کہا یار ان کو یہ اصل میں یہ تو اور بہت سارے لوگوں کی پلان ہوتے ہیں نا, میڈیا پھر ان کو پروموٹ بھی کرتا ہے, واہ بھائی اپنے باپ کا صحیح وفادار ہے, اپنے باپ کے مشن کو کون پورا کرے گا بیٹا. وہی مشن کیا ہے, اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. رسک اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی, پہاڑوں پہ بھی چڑھو یار, اگر جان کا رسک نہیں ہے. اچھا ہے, صحت مند تفریحات کرنی چاہیے, انسان کا ذہن بھی کھلتا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے. ویڈیو گیم سے تو اچھا ہے نا پہاڑوں کو سر کرنا, موبائل پہ لگے رہنا اور اسنوکر کھیلنا جس کا نہ کوئی جسم کو کوئی فائدہ نہ کوئی باڈی کو کوئی فائدہ, اس سے تو اچھا ہے آپ پہاڑوں پہ چلیں. لیکن جان کا رسک لے کے کبھی یہ کام کرنے کا نہیں ہے, کیونکہ جان تو سب سے اہم ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ختم, تو پھر آپ پہاڑ پہ چڑھے یا نہیں چڑھے ابا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا, تو ان کی روح کہاں سے خوش ہوگی. تو کیوں وہ کام کر رہے ہو جس کا ابا کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے, جو کہ اسلام کہتا ہے, تو اسلام پھر آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں صدقات و خیرات کا تو ابا کو ثواب ملتا ہے, پہاڑوں پہ چڑھنے کا ابا کو ثواب نہیں ملتا. ایصال ثواب میں عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, بھاگنے کا پہاڑوں پہ چڑھنے کا کوئی ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہے کہ جی میری نانی کا انتقال ہوا میں جا کٹھی پہاڑی سے ہو کے آ رہا ہوں, ہے بھائی. ابے کیوں کٹھی پہاڑی پہ, تیری نانی کیسے بھائی, کٹھی پہاڑی پہ اوپر جاؤں گا نیچے آؤں گا نانی کو ثواب ملے گا. کبھی سنا آپ نے؟ شاید میمار میں ایسا ہوتا ہو, میری نانی کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا, میں موٹر سائیکل کی ریسنگ میں آج جیت کے دکھاؤں گا. بھائی اس کا نانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, آپ کو اللہ نے جو اسلام دیا ہے نا, اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے. اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے. آج جو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, اسلام سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے. اسلام آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہے,
ہر چیز میں گائیڈ کرے گا آپ کو, اور 2 اور 2 4 کی طرح. اور یہ گائیڈنس چونکہ اللہ کی ہے, لہذا اس میں بحث کا آپشن کیا ہو گیا, بند. اسلام کے علاوہ جب بھی غیر مسلم سے بات کرو نا, ان کے 30 40 سال اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں نکل جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سمجھانا نا کہ اچھا عقل سے اگر فیصلہ کرنا شروع کر دو, زندگیاں برباد ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ہر آدمی کا کرائیٹیریا اس میں کیا ہے. اب دیکھو, غیر مسلم کہتے ہیں زنا میں کوئی برائی نہیں ہے, لڑکی راضی لڑکا راضی, تو کیا ہے اس میں؟ ہم کہیں گے ولد الزنا, بچے پیدا ہوتے ہیں, تو کہہ رہے کیا ہو گیا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, بچے تو ہے نا وہ, تو جو باپ ہے جو زانی ہے اسی کو باپ مان لو. ہم کہتے ہیں نہیں, بہت دفعہ زانی اپنے بچے کو باپ نہیں کہتا, اپنے آپ کو باپ نہیں مانتا, تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا, سنگل مدر ہو گیا. وہ کیا ہو گیا بھائی, سنگل مدر. ہم کہتے ہیں اس سوسائٹی میں جب عورت کو تحفظ نہیں ملتا تو بعض دفعہ ماں بھی بچہ چھوڑ دیتی ہے, تو کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا, ریاست پال لے گی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, بات تو اسٹیٹ پال لے گی. تو ہر سوال کا جواب ہے آپ کے پاس. وہ کہتے ہیں یار ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ, یہ تو نیچر کے خلاف ہے. کہہ رہے ہیں نیچر کیا ہوتا ہے بھائی, نیچر کیا ہوتا ہے, نیچر تو انسان خود بناتا ہے. او بھائی یہ برائی ہے, یہ گندا عمل ہے. ہمارے یہاں تو کوئی بولے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں, تو کہہ رہے ہیں تمہارا کلچر ایسا ہے, ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے. تو بتاؤ کہیں بریک لگے گی؟ کیا ہو گیا بھائی جان, کہیں لگے گی بریک؟ آپ کے بوڑھے ابا اما ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم نے, ماں کہہ رہی ہے میں نے تجھے بچپن میں دودھ پلایا, میں نے تیری پرورش کی, میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اب تو مجھے گھر میں رکھ کے کھلائے گا بھی پلائے گا بھی. آپ کہیں گے کہ بھائی تو نے مجھے پالا پوسا, یہ تو تیری نیچر ہے. ہر عورت کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے, اس محبت کی وجہ سے تو نے مجھے پالا, ٹھیک ہے نا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو مجھے پال, نہ میں نے یہ کہا تھا کہ تو مجھے پیدا کر. اب وہ تیرا ہیڈک ہے, تو نے کیا کیا. نہیں یہی بات سمجھ میں. لہذا اب میں جوان ہو گیا ہوں, اگر میں بڑھاپے میں تیری خدمت کرتا ہوں تو لائف کو انجوائے کب کروں گا میں؟ بھائی تو 10 سال سے بستر پہ پڑی ہوئی ہے, تو 15 سال سے پڑی ہوئی ہے, میں کہیں جا نہیں سکتا, میں نے تیری, تو بہتر نہیں ہے میں تجھے گورنمنٹ کے حوالے کر دوں, ایدی سینٹر کے حوالے کر دوں, وہ اچھی کیئر کریں گے. گورنمنٹ میری آدھی تنخواہ ٹیکس میں اس لیے تو کاٹتی ہے کہ بوڑھوں کو کھلائے, میں وہاں بھی دوں اور ادھر بھی خرچ کروں, یہ کیا بھائی. تو آپ اولڈ ہاؤس میں رہیں. آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو, آپ جو دلیل دو گے آگے سے وہ والا اس کے خلاف. اتنی آرا سامنے آئیں گی, اتنی رائے سامنے آئیں گی کہ آپ بولو گے بھائی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ جو بڑھاپے میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں رکھتا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں برا ہے, گورا تھوڑی کہتا ہے. اور ذہین ہم زیادہ ہیں یا گورا زیادہ ہے یا نہیں, سمجھا کون جاتا ہے اس دنیا میں ذہین زیادہ؟ بھائی گورا زیادہ سمجھا جاتا ہے نا, کہ اس نے اتنی پنکھے ونکھے بنا دیے, یہ سب کچھ کر دیا, تو ذہین تو وہی سمجھا جاتا ہے. تو جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہیں بوڑھے ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. یہ رانگ نہیں ہے, یہ کوئی اس میں ایکچولی کر کے انہوں نے سب کچھ کر دیا کہ ایکچولی اس سے کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ وہ. اب تو وہاں ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں کب جمع کراؤ گے. ہاں ایک جرمنی سے ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے کہا کہ ہم, وہ گورا تھا, دوست تو نہیں تھا, یہ نہیں بن گیا ملاقات کے بعد. اس نے کہا, میں نے کہا آپ اولڈ ہاؤس میں تو نہیں جمع کرایا؟ انہوں نے کہا میری دادی نے خود بولا تھا بھائی مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, کیوں تم لوگوں نے میری ٹینشن پالی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ اپنی خوشی سے جانا چاہتی تھی, اس لیے ہم نے اپنی خوشی سے ان کو جمع کرا دیا. میں نے کہا بھائی ہماری سوسائٹی میں اگر اماں یا دادی یا نانی کہہ دے نا اپنی خوشی سے مجھے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, اور ہم کرا دیں, تو اگلا جمعہ ہمارے لیے ممبر پہ بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا. قوم اتنے جوتے مارے گی, بولے گی یا ممبر پہ بیٹھ کے تو داداؤں کے فضائل بیان کر رہا ہے, اور اس کی اماں کہاں ہے عیدی سینٹر میں. اماں کہے گی بھی نہیں, اور کہے گی بھی تو ہم غیرت زمین میں گڑ کے مر جائیں گے. اب بتاؤ ہم صحیح ہیں وہ صحیح ہیں؟ گورا تو کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں, ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہوں, کہنا تمہارا کلچر ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. اگر کلچر نہیں ہوتا تو یہ کیا تھی یہ چیز, تو یہ نارمل ہے. تو کلچر کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو, تمہارے یہاں کلچر نہیں ہے. جب بن جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بھائی میں انگلش میں بیان تو نہیں کر رہا نا, اردو میں ہی ہے نا الحمدللہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے. ہر جگہ نا مولوی کو متنازع بنا دیا ہے, مولوی لوگ ایسے, مولوی لوگ ایسے. اس کا مقصد مولویوں سے بغاوت نہیں ہے, مقصد اسلام سے بغاوت ہے. اسلام آپ کی سوسائٹی سے نکل گیا نا, آپ کی